اہم حکومتی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ناصر شاہ صاحب، یہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور جن شرائط پہ کنٹینیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، اور جمہوریت میں بات چیت کا عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ہی مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی شروع سے، اور سب لوگ کھل کے چاہ رہے تھے کہ وہ کریں، اور لیکن آپ کے علم میں ہے جس طرح کی بات سامنے آ رہی تھی، کبھی کہہ رہے تھے کہ کس سے بات کرنی ہے، کبھی کچھ اور لوگوں سے بات کرنی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کر بات کرتی ہیں تو اسی کا کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور جب وہ ایک پیج پہ ہوں تو وہ ہر جگہ پہ وہ بات قابل قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب شرائط اور ان کا تو مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ اگر بات ہوتی ہے تو بڑی مثبت بات ہے، اگر بات ہو تو۔ آپ نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی خود مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب بھی موجود ہیں، راجہ اسامہ سرور صاحب بھی موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو پھر آگے معاملات کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ابھی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبر ہیں ان کو لگا دیں، پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں ان کو، نئے الیکشنز جو ہیں ان کا مطالبہ کر رہے ہیں، آئین کو جو ہے وہ بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ کیا ممکنات میں ہے؟ دیکھیں، جب بات ہوگی اور ایک رکھا جائے گا تو پھر تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہوں گی، جی اور پولیٹیکلی طور پر اس پہ بات چیت ہوگی، لیکن اب اس سے پہلے ہی اگر کوئی اس طرح کے مطالبات ہیں کہ جی یہ مان لیے جائیں تو پھر بات ہوگی، تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ میں اپنے پی ٹی آئی دوستوں سے یہ ضرور عرض کروں گا جی کہ وہ اس دھارے میں ضرور آئیں، اسی سے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ایگریسو پالیٹکس میں اس کا کوئی نتائج سامنے نہیں آتے، بلکہ اپنے ہی لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ سب بیچارے جو ویسے بڑے سپورٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی پریشانی کے اس میں آتے ہیں۔ جب وہ ایجوٹیشن کی سیاست ہو، ٹھیک مار دھاڑ کی سیاست ہو، تو وہ مناسب نہیں، بات چیت سے ہی حل نکلتا ہے۔ تو ظاہر ہے مطالبات وہی ہیں جو زئی صاحب یا ہمارے دوست لائیں گے، جو پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے، اور خان صاحب کے ہی مطالبات ہوں گے، تو سیریسنس ہونی چاہیے سب کی طرف سے۔ ہم حاضر ہیں، پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرنے کے لیے حاضر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہی ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کچھ دوست برا بھی مانتے ہیں، لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے انصاف پرامن، میں کوئی نئے دھڑے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ایگریسو پالیٹکس ہے اس سے ہٹنا پڑے گا۔ یہ جو انتہا پسندی کی، شدت پسند اور اس طرح کی جو ہے کہ مار دھاڑ، اور جس طرح سہیل افریدی صاحب نے بھی، تو سہیل صاحب نے کچھ دنوں سے اچھا لگتا کر رہے ہیں، وہ کسی اس میں وہ نہیں کر رہے، وہ باقی آپ نے بھی تقریریں محسوس کرنا کیا ہے اور کہ دیگر سہیل چیزیں اپنی افریدی جگہ صاحب پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کہیں کسی ایجیٹیشن کو لیڈ نہیں کر، بلکہ اپنا موقف وہ بڑے مضبوط طریقے سے رکھیں، جیسا کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لیکن جو پہلے بار سلسلہ تھا کہ وہ چڑھا۔ ٹھیک ہے، شفیع جان صاحب، ناصر شاہ صاحب بڑی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مشورہ بھی دے رہے ہیں آپ کو مفت میں، تو کیا کہیے گا؟ دیکھیں، بات تو بڑی واضح ہے، اور ہم نے بڑی اس پہ دیکھیں، ہماری مرکزی قیادت بھی کل اس پہ بیٹھی تھی، صوبائی قیادت بھی بیٹھی تھی، سی ایم سے سہیل آفریدی صاحب بھی بڑے سیریس کنسرن ہیں اس بارے میں۔ جہاں تک مشروط مذاکرات کی بات ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا 8 فروری کو، وہ ساری قوم کے سامنے ہے، وہ تماشا ساری دنیا نے دیکھا کہ جس بونڈے انداز سے ہماری سیٹوں کو، ہمارے مینڈیٹ کو، ہمارے ووٹوں کو چرایا گیا،
تو اس پہ تو بات ہونی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ہمارے گھر میں چوری بھی کر دے, چوری کا سامان بھی لے جائے, اور جب وہ ٹیبل ٹاک کے لیے اس کے لیے ایک جرگے کی یا پشتو روایت کے مطابق ایک جرگہ جب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی سامان پہ بات نہیں ہوگی, باقی بات کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. جو ہم فریش الیکشن کی کال کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کا اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لیں تو وہ اس مینڈیٹ کی جو ہم سے چرایا گیا, جو ناجائز طریقے سے جو حکومت اس وقت قائم ہے, اس کے خاتمے کا اعلان ہے. اسی نئے اگر الیکشن کے بارے نئے میں ایک الیکشن پوائنٹ لے لیجئے گا شفیع جان صاحب, کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں, وہی حکومت جس سے آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ختم ہوگی تو نئے الیکشن ہوں گے, تو پھر مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے, بات کس کے ساتھ کریں گے, تکمیل کون کرے گا, عمل درآمد کون کرے گا؟ دیکھیے, تو جب ٹیبل ٹاک ہوگی تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو اس میں نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی ہے, اور نئے الیکشن کمشنر کے انڈر ہی ہم مطالبہ کریں گے. تو یہ جب اس پہ بیٹھیں گے تو کوئی چیزیں ریفائن ہوں گی. ٹھیک ہے. اگر حکومت واقعی سیریس ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم تحریک انصاف سے یا محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات کریں, تو جو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے اس سے سٹارٹ لیا جائے گا, اس پہ بات ہوگی, پھر ٹیبل ٹاک پہ جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہوگا. راجہ صاحب, شفیع جان صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک پہ ڈیسیجن ہوگا, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, میثاق کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو میثاق کا صحرا جو ہے اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ. تو ایک نیا میثاق کرنے میں کیا حرج ہے, کر لیجئے. دیکھیے جی, سوری ٹو سے شفیع جان صاحب کی باتوں سے گفتگو سے تو مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی بات کرنا چاہ رہی. نیا الیکشن کرا دے, ہم نہیں مانتے, ہم یہ نہیں کرتے, ہمیں وہ دکھا دے, ہم وہ نہیں کرتے. بھائی یہ حکومت ہے, حکومت آپ سے پوچھ کے نہیں چلے. حکومت اس طرح کام کرے گی جس طرح حکومت گڈ ول چاہتی ہے. حکومت آپ کو ان چیزوں پہ ریلیف ضرور دے سکتی ہے. کوئی آپ نے این ایف سی پہ بات کرنی ہے, آپ نے عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بات کرنی ہے, آپ نے اپنے وزراء کے متعلق بات کرنی ہے, آپ نے ایم این ایز کے متعلق بات کرنی ہے, آپ نے حلقوں کے متعلق بات کرنی ہے, ملک کے اداروں کے بارے میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں یہ امپاسبل ہوں گی. اس کا مطلب وہ جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ اس چیز کو اور کشیدگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ کشیدگی بڑھے گی تو نقصان ہمارا نہیں ہوگا, نقصان سب کا ہوگا, اور پھر بہت حد تک نقصان ہوگا. نقصان تو سب کا ہوگا, لیکن ایک اس میں ایڈ یہ کیجئے گا کہ لاہور آ رہے ہیں شفیع جان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ. میرا سوال سن لیجئے گا. تو کیا جب یہ لاہور آتے ہیں, کوٹ لکھپت والوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اسٹریٹ کی اپنی ایک یہ کیمپین شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوٹ لکھپت والوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی اسیران سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کی ٹیم کو, یا پھر وہاں بھی ہم کوئی اڈیالہ والا ماحول دیکھیں گے, کوئی واٹر کینن چینن تیار کی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی, پہلی بات دیکھیں, میں آپ کی سوال پہ شفیع جان صاحب ضرور آئے لاہور, ہمارے مہمان ہیں. اسٹریٹ پاور اپنی شو کرائیں, لوگوں کو انگیج کریں, سب کچھ کریں. ہم ان کو ایز اے گورنمنٹ کچھ نہیں کہیں گے, اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. جہاں تک رہی ملاقات, جین مینول ہے, جین مینول کے حساب سے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ ضرور کریں, آپ کو اس چیز سے بھی نہیں روکا جائے گا. تیسری بات, آج تک آپ نے اپنے 2018 کے الیکشنز کے بعد آج تک اپنے لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیا, تو آج آپ 2024 کے الیکشنوں میں آ کے سوال اٹھا رہے ہیں, یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. آپ پلیز اپنا پہلے ریکارڈ ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد یہ سوال کر سکتے ہیں.